باب الرجعت کے مسائل چل رہے تھے 49 نمبر صفحہ کے آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ رجعت کے متعلق مزید مسائل ذکر کر رہے کہہ رہے وَإِذَا قَالَ زَوْجُ لَمَتِ اگر کنیز کے خاوند نے کہا بعد ان کی زائدت عدت گزرنے کے بعد کہ قد كنت راجعتها میں نے اس عدت میں رجوع کیا تھا وصدقه المولا مولا اس کی تصدیق کر رہے کہ بالکل اس نے رجوع کیا تھا مجھے معلوم ہے وکذبت علماء اور باندھی جھٹلا رہے اس کو کہ نہیں ویسے آپ کہہ رہے فالقول قول عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے کہ نزدیک قول اسی کا معتبر ہے کیونکہ عدت والا معاملہ خواتین کو پتہ چلتا ہے وقال صاحبان کہتے ہیں القول قول المولا یا پر بات مولا کی معتبر ہوگی لأن بزعها یا بزعها مملوک له کہ اس کا جو بزا ہے منافع ہے وہ مولا کی کیا ہے مملوک ہے فقد اقر بما هو خالص حقه للزوج تو جو اس کا حال خالص حق ہے وہ زوج کے لیے اس کا اقرار کر رہے فشاب الاقرار علیہ بالنکاح تو اس کی مشابہ ہے کہ مولا اس پر نکاح کا اقرار کرے کس کے لیے اس کے شوہر کے لیے وہ یقول امام سے کہتے ہیں کہ قول کنیز کے اس لیے معتبر ہے کہ حکم الرجعت یبتنی علی العدہ رجوع کا حکم عدت پر مبنی ہے والقول فی العدت قولها عدت میں قول خاتون کا معتبر ہوتا ہے فکذا فیما یبتنی علیہا تو جو رجعت عدت پر مبنی ہے تو رجعت میں بھی پھر اسی کا قول معتبر ہوگا جب وہ انکار کرے گی ولو کان علی القبل قلب اگر معاملہ کیا ہو لٹو وہ کیسے خاوند نے کہہ لیا کہ اس کو میں نے رجوع کیا تھا کنیز نے اس کی تصدیق کر دی مولا جھٹلا رہے اس کو تو کس کی بات معتبر ہوگی فعندهما القول قول المولا صاحبین کے نزدیک سید کی بات معتبر ہوگی کذا عنده فی الصحیح اس طرح سے امام سے کہ نزدیک لأنها منقضیۃ العدہ فی الحال کے فلال اس کی عدت گزر چکی ہے وقد ظہر ملک المتع للمولا ملک متع مولا کے لیے ثابت ہے ولا تقبل قول فی ابطال اور یہ جو ملک متع مولا کے لیے ثابت ہے نا اب اس کے باطل کرنے میں کنیز کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا بخلاف الوجہ الاول پہلی کی طرح یہ صورت نہیں ہے لأن المولا بالتصدیق فی الرجعہ کہ اس صورت میں مولا جب تصدیق کر رہا تھا خاوند کی نہ رجعات میں تو مقر بقیام العدت عندها گویا کہ اس وقت عدت قائم تھی ولا يظهر ملكهما على عدہ اور ملک متع مولا کے لیے عدت کے وقت ظاہر نہیں ہوتا عدت کے گزرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے آگے مسئلہ ذکر کرے وہ ان قولت اگر بیوی نے کہا کہ قدین کا ذات عدت میری عدت تو گزر گئی اب آپ کیا کریں گے وقال الزوج والمولا مولا اور زوج نے کہا نہیں جھوٹا کیا کہ رے لم تنقض عدت تو کیا کہ عدت ابھی تک گزری نہیں ہے تو قول کس کا معتبر ہوگا فالقول قولها قول کنیز کا معتبر ہے لأنها امینۃ فی ذلک کہ عدت کے گزرنے کے معاملے میں وہ امینہ ہیں اذ هی العالمۃ به وہ جانتی کہ اس کی عدت گزر گئی یعنی کہ یہ حیض سے گزرتی ہے وإذا انقطع الدم من الحیضۃ الثالثۃ ل10 ایام اگر ایسا ہوا کہ ایک خاتون اس کی عدت گزر رہی تھی اور عدت میں تیسرے حیض کا 10 دن خون آیا اور کٹ گیا 10 دن کے بعد تو حیض ہوتا ہی نہیں بس تیسرا حیض بھی گزر گیا تو انقطعت الرجعہ اب رجوع ختم رجوع نہیں کر سکتا خاوند کیونکہ عدت گزر کے وی لم تتصل اگرچہ غسل نہ کیا ہو کیونکہ لا مزید للحیض علی 10 ایام وإن انقطع لأقل من 10 ایام اگر 10 سے کم دن خون رک گیا لم ينقطع الرجعہ حتى تغتسل مثل يمضي عليها وقت صلاة کامل تو اس وقت تک یہ رجعت ختم نہیں کہ جب تک غسل نہ کرے یا پوری نماز کا وقت اس پر نہ گزرے لأن الحیض لا مزید على 10 حیض تو 10 دن سے زیادہ ہوتا نہیں فبمجرد الانقطاع خرجت من الحیض تو 10 دن پر خون کٹنے سے بس اب وہ حیض سے نکل گئے فانقضت العدہ عدت ختم وانقطعت الرجعہ تو عدت ختم تو رجوع بھی ختم نہیں کر سکتا وفی مدون 10 10 سے کم دن پر خون رک گیا ہو یحتمل عود الدم وہاں پر احتمال ہے کہ ممکن ہے ویسے خون کٹ گیا ہو آئندہ آ سکے کیونکہ مثلا 6 دن پر اگر خون رک گیا ممکن ہے 2 دن بیچ میں رک جائے پھر آئے فلا بد ان يعتضد الانقطاع بحقیقت الاتصال
تو اب ضروری ہے کہ قوی ہو جائے یہ کٹنا غسل کے ساتھ کہ غسل کرے، اور بلزوم حکم من احکام طاہرات یا طاہرہ خاتون کی طرح، پاک خاتون کی طرح اس پر کوئی حکم لازم، اور وہ ہے مثلا کہ بمضی وقت صلاۃ، کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے، نماز اس کے ذمے میں آ جائے، بخلاف میں کانت کتابیہ، اگر وہ کتابی و خاتون لأن لا يتوقع فی حق ہے امارۃ زائدہ، اس کے لیے تو کوئی زائد علامت نہیں ہے، فاکتفی بالانقطاع، بس صرف کٹنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ اس طرح وتنقطع، یہ رجوع ختم ہو جاتا ہے اذا تیممت، جب وہ تیمم کرے غسل کی جگہ، وصلت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، وصلت نماز پڑھے، کن کے نزدیک عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، شیخین کے نزدیک واضح استحسان کی بات ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے فرماتی اذا تیممت، جب وہ تیمم کرے، ان قطعت تو خون کٹ جائے گا، وہذا قیاس، یہ قیاس کا تقاضا ہے، لأن التیمم حال عدم الماء طہارۃ مطلقہ، کہ جب پانی نہ ہونا تو یہ تیمم بھی مطلقاً طہارت ہے، یعنی وضو کی طرح ہے، طہارت مطلقہ ہے۔ حتی یثبت به من الاحکام ما یثبت بالاغتسال، کسی وہ احکام ثابت ہوتے جو غسل سے، فکان بمنزلته، لہٰذا یہ تیمم غسل کی طرح ہوا، تو لہٰذا جیسے غسل کے بعد رجوع ختم ہو جاتا ہے نا، اسی طرح سے تیمم کرنے سے بھی رجوع ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ اب تک نماز نہ پڑھی ہو یا وقت گزر نہ چکا ہو۔ ولہما، شیخین حضرات کہتے ہیں کہ انہ ملوث غیر مطہر، کہ تیمم جو ہے بذات خود تو مطہر نہیں ہے، بلکہ مٹی بدن پر لگ جاتی ہے وغیرہ، ملوث ہے، وانما تعتبر طہارتاً، اور اس کو جو ہم طہارت سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے ضرورت اللہ تتضاعف الواجبات، کہ اس پر واجبات دگنے تگنے نہ ہو جائے۔ اگر آپ اس کے لیے تیمم کو جائز نہ کر دے تو نماز طور قضا ہو جائے گی جب تک پانی نہیں ملے گا، وہذہ ضرورت یتحقق حال اداء الصلاۃ، اور یہ ضرورت طہارت جو ہے نماز کی ادائیگی کے لیے ظاہر ہوتی ہے، لا فیما قبلها من الاوقات، پہلے سے یہ طہارت ظاہر نہیں ہوتی۔ والاحکام الثابتہ ایضا ضروریۃ اقتضائیہ، اور جو احکام ثابت ہوتی وہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، قضاءً اقتضاء کی وجہ سے ہیں۔ ثم قیل، پھر بعض حضرات کہتے تنقطع بنفس الشروع عندہم، شیخین کے نزدیک جب نماز شروع کرے تو اس سے رجوع ختم ہو جائے گا۔ وقیل، بعض کہتے نہیں، بعد الفراغ، جب نماز سے فارغ ہو جائے، لتقرر حکم جواز الصلاۃ، تاکہ نماز کے جائز ہونے کا جو حکم ہے وہ متقرر ہو جائے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ، جب آدمی غسل کرے، وَنَسِيَتْ شَيْئًا، خاتون غسل کرے، کیا مطلب، خون رک گیا 10 دن سے کم پر، وہ غسل کرنے لگی تاکہ خاوند اس پر رجوع نہ کر سکے، غسل کرتے کرتے میں وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِّن بَدَنِهَا، بدن کی کوئی چیز دھونا بھول گئی، لم يصبه الماء، وہاں پانی نہیں پہنچتا، فإن كان عضوا فما فوقه، اگر عضو یا اس سے زیادہ رہ گیا تو لم تنقطع رجوع ختم نہیں ہوگا، خاوند کر سکتے۔ فإن كان اقل من عضو، اگر عضو سے کم حصہ چھوٹ گیا ہو، انقطعت تو عدت رجعت ختم ہو جائے گی۔ قال، آگے مصنف سے کہتی وہذا استحسان، ورنہ والقیاس فی العضو الکامل ان لا تبقى الرجعہ، ورنہ عضو کامل میں بھی تو رجوع باقی نہیں رہنا چاہیے، لأن غسلت الاکثر، اس نے اکثر بدن دو ڈالا، اور اکثر کا حکم کل کی طرح ہے۔ والقیاس فیما دون العضو، ہاں کم عضو سے کم حصے میں، یا عضو سے کم ہو یا اس سے ذرا کم ہو، اس میں قیاس کا تقاضا کیا تھا کہ رجعت ختم نہ ہو، کہ انتب کا اس میں رجعت باقی ہو، کیوں، لأن حکم الجنابۃ والخض لا يتجزا، کہ جنابت اور خض دو چیزیں متجزی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی، اس لیے مکمل طور پر رہتی، اگر صحیح طرح دھو لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آدھے عضو چھوڑنے سے بھی جنابت ختم نہیں ہوگی، تو جب جنابت ختم نہیں ہوگی تو رجوع بھی ختم نہیں ہوگا۔ وجہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ وہ الفرق، وہ عضو کامل اور عضو ناقص یعنی کم میں فرق بیان کرنے کا، مدون العضو، اگر عضو سے کم حصہ ہو یتسارع الیہ الجفاف لقلتی، بعض اوقات کم رہنے کی وجہ سے وہ جلد خشک ہو جاتا ہے، فلا یتیقن بعدم وصول الماء الیہ،
ابھی یقین نہیں ہے کہ یار وہاں پر پانی نہ پہنچا، ممکن ہی پہنچ چکا ہو۔ فقل اسلام کی تھی کہ نتن قطع الرجع، رجوع ختم ہوگا، ولا تحل لها التزوج، ہاں اب شادی نہیں کرے گی، اخذا بالاحتیاط، احتیاط کی وجہ سے، فی ہما انقطاع رجعت اور تزوج میں، بخلاف العضو الکامل، ہاں اگر پورا عضو خشک رہ چکا ہے، ظاہر ہے کہ پورا عضو تو اتنی جلدی خشک نہیں ہوتا، لأنه لا يتسارع إليه الجفوف، اتنی جلدی خشک نہیں ہوتا، ولا يخفلون عادتا، عموماً اس سے کوئی غافل نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے عضو کو چھوٹ دے یا بھول جائے، فافترقا، اس لیے دونوں میں فرق ہے کہ اگر پورا عضو چھوڑ جائے پھر تو غسل کیا ہو جائے گا، عضو سے اوپر ہونا تو رجوع ختم نہیں ہوگا، اگر کم ہو تو رجوع ختم ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف صاحب سے آیا ہے کہ ان ترک المزمزۃ والاستنشاق، ان ترک المزمزۃ والاستنشاق کترک عضو کامل، مزمزی استنشاق کا چھوڑنا مکمل عضو کی چھوڑنے کی طرح ہے۔ وعنہ وہ قول محمد، ایک اور روایت ہے امام محمد کا قول ہے کہ بمنزلۃ ما دون العضو، کہ عضو سے کم درجے میں ہے، منہ وغیرہ چھوڑنا، لأن فی فرضیت اختلاف، منہ کے فرض اور سنت ہونے میں علماء کے اختلاف غسل میں، ہمارے نزدیک کولی وغیرہ کرنا واجب ہے، دوسرے حضرات کے نزدیک سنت ہے، بخلاف غیر من الاعضاء، یہ دوسرے اعضاء میں فرق نہیں ہے، ان کا دونوں سب کے نزدیک واجب ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے، کہہ رہے ومن طلق امرأة یا حامل، اگر شخص نے بیوی کو حمل ہونے کی حالت میں طلاق دی، اولدت منه، یا بچہ پیدا ہوا، قال کا کہ لم اجامعها، میں نے اس سے جمع نہیں کیا، فلاح الرجع، رجوع کر سکتے، لأن الحمل ما تظاہر فی مدت، کہ جب حمل اتنی مدت میں ظاہر ہوا کہ تصور یکون منہ، یہ تصور ہو سکے، یعنی یہ ممکن ہو کہ یہ اس سے پیدا ہو، جو علم منہ، اسی سے سمجھا جائے گا، لقول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الولد للفراش، بچوں سے کیا ہوگا جو کیا ہو اس کا خاوند جس کی بیوی ہو، وذلک دلیل الوتی منہ، اور یہ بچہ ہنت وتی کی دلیل ہے، وقذ ثبت نسب الولد منہ جعل واتیا، جب نسب اس سے ثابت ہو جائے تو اس خاوند کو واتی سمجھا جائے گا، وإذا ثبت الوتی، جب وتی ثابت ہو تأکد الملک، تو ملک کیا ہے، پختہ ہو گئی، والطلاق فی ملک متأکد يعقب الرجع، اور اسی ملک میں طلاق دینا رجوع کو لاتی ہیں، ويبطل زعمه، اور یہ جو دعویٰ وغیرہ کرے کہ میں نے اس سے جمع نہیں کیا، یہ زعم اس کا باطل ہوگا، بتکذیب الشرع، شریعت اس کو جھٹلا رہی کہ آپ کیسے کہہ رہے ہوتے نہیں کہ پھر بچہ کہاں سے آ گیا، الا یرا، کیا ظاہر نہیں ہو رہا تمہیں کرنے نسبت بحاظ الوتی الاحسان، کہ اس وتی سے تو احسان بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدمی شادی شدہ سمجھا جائے گا اگر زنا کرے گا، سنگسار ہو جائے گا، فلان تثبت به الرجع اولا، جب اس سے احسان ثابت ہوتا ہے، رجعت تو بطری کا اولا ثابت ہوگی، وطویل مسئلۃ الولادہ، اور بچے کی پیدا ہونے کے مسئلے کی طویلی ہے کہ انترد قبل الطلاق، طلاق سے پہلے بچہ پیدا ہو چکا، لأن لو ولدت بعده تنقضي العدة بالولادہ، کیونکہ اگر طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوگا پھر تو اسے عدت گزرتی نا، حامل کی عدت کیا ہے، بچے کا پیدا ہونا، فلا تتصور رجع، اس وقت رجوع نہیں ہو سکتا۔ آگے کہہ رہے کہ اگر ایک شخص سے بیوی سے علیحدہ ہوا، یعنی نکاح ہوا، نکاح کے بعد یہ دونوں الگ رہے، فإن خلا بها، اگر بیوی سے الگ جگہ پر رہا، واغلق بابا، دروازہ بھی بند کیا تھا، کوئی نہیں تھا اندر، وارخ سترن، یا پردہ بھی لٹکایا، کوئی حائل حاجب نہیں تھا، وقال، پھر کہ دے لم اجامعها، میں نے جمع نہیں کیا، ثم طلقها، طلاق دے دے، تو لم یملک الرجع، تو رجوع نہیں کر سکتا، لأن تأکد الملک بالوتی، اور کیونکہ معلوم ہے کہ ملک پختہ ہوتی ہے نا، یہ کس والی، نکاح والی، کی جب کیا کرے، وتی کرے، وقد قر بعدمه، اور یہ تو کہہ رہے کہ وتی نہیں ہوا جمع، ويصدق في حق نفسه، بس اس کی اپنی بات ہے نا، اس میں اس کی تصدیق ہو جائے گی، ورجت حقه، ورجت بھی اس کا حق ہے، ولم يصر مکذبا بالشرع، مکذبا شرعا، شریعت بھی اس کو نہیں جھٹلا رہی، بخلاف المہر، ہاں مہر کے مسئلے میں تو یہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں آدھا مہر دوں گا، کیوں کہ آپ نے خلوت صحیحہ کیا ہے،
لأن تأكد المہر المسمى يبتني على تسلیم المبدل. مہر مسمى تو اس وقت پختہ ہوتے کہ جب کیا کرے مبدل سپورٹ کرے. مبدل کیا ہے؟ منافع بزا، اور اس نے قبضہ نہیں کیے تو یہ اس کی غلطی. لا علی القبض، قبضے پر مبنی نہیں ہے. بخلاف الفصل الاول، وہ مسئلہ الگ ہے جمع والا اور رجوع والا. فإن راجعها، اگر وہ رجوع کرے اور مالک نے تمانا ہو بعد ما خلا یا خلوت کے بعد، او قال کا کہ لا مجامعها، میں نے جمع نہیں کیا تھا، ثم جاءت بولد لأقل من سنتين، اور بچہ پیدا ہوا 2 سال کا لیکن 1 دن کم تھا. 2 سال پورے تھے صرف 1 دن کم تھا. صحت تلک الرجعہ، وہ جو کہہ رہا تھا کہ من رجوع کہ وہ رجوع صحیح ہے. لأنه ثبت النسب منه، کہ نسب سے ثابت ہو رہا ہے. اذ هي لم تقر بانقضاء العدة، کیونکہ بیوی نے تو عدت گزرنے کے اقرار نہیں کیا تھا. والولد يبقى في البطن هذه المدة، اور اتنی مدت یعنی 2 سال 1 دن کم تک تو بچہ پیٹ میں رہتا ہے. فأنزل وات قبل الطلاق دون مبادئ، سے سمجھا جائے کہ طلاق سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ وتی کی تھی. دون مبادئ بعد میں تو نہیں ہوتی. لأن على اعتبار الثانی، کیونکہ آپ کہہ دے کہ طلاق کے بعد اس نے وتی کی تھی. یزول الملک بنفس الطلاق، کیونکہ نفس طلاق سے تو ملکیت زائل ہو جاتی ہے. لعدم الوتی قبل، کی وتی تو کیا نہیں طلاق سے پہلے. فیحرم الوتی، وتی اس حرام ہوتی کی طلاق کی بات کرے. والمسلم، اور ایک مسلمان کی شانی ہے کہ لا یفعل الحرام، وہ حرام کام نہیں کرتا. آگے مسئلہ ذکر کر رہے. وَإِنْ قَالَ لَهَا، اگر بیوی سے کہا کہ اذا ولدتی، جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے پنت طالق، تجھے طلاق. فولدت، بچہ پیدا ہو. ثم اتت بولد آخر، پھر ایک اور بچہ پیدا ہوا تو فہی رجعۃ، رجوع ہے. مانو من بطن آخر، دوسرے پیٹ سے. وہ ہو یکون بعد 7 اشہر، کی بیچ میں 6 مہینے آ جائے. من کان اکثر من سنتین، اگر 2 سال سے زیادہ ظلم تقرب ان کی ذیل عدہ، اگر وہ عدت کی گزرنے کی بات نہ کرے نا، تب بھی یہ رجوع ہوگا. لأنه وقع طلاق علیہ بالولد الاول، جب پہلا بچہ پیدا ہوا نا طلاق ہو گئی، کیونکہ اس نے کہا تھا ایسا. اور عدت بھی واجب ہو گئی. وجبت العدہ، عدت واجب ہو گئی. اور ادھر پہ یکون الولد الثانی من علوق حادث منه فی العدہ، اب تو عدت چل رہی اس میں دوسرا بچہ جب ہو تو نیا علوق ہے. لأن لم تقر بانقضاء العدہ، اس بھی نے تو عدت گزرنے کا اقرار نہیں کیا تھا نا، تو پیسیر مراجعا، جب بچہ علوق ہوا نا بچے کا، تو ہمیں سے سمجھے گی کہ عدت میں اس نے رجوع کیا تھا، وہ تھی وغیرہ بھی ہو گئی تھی، اس لیے دوسرا بچہ پیدا ہوا 6 مہینے کے بعد یا اس سے زیادہ. وَإِنْ قَالَ، لیکن اگر یوں کہا كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، جب بھی آپ کا بچہ پیدا ہو جائے نا تو تجھے طلاق ہے، جس مرتبہ بھی ہو. فولدت 3 اولاد فی بطون مختلفہ، 3 بچے پیدا ہوئے مختلف بطنوں میں. کیا معنی؟ ایک بچہ پیدا ہوا، پھر 6 مہینے گزر گئے، دوسرا بچہ پیدا ہوا، اور بیوی نے اقرار نہیں کیا عدت کے گزرنے کا. فالولد الاول طلاق، چلو اس نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کا بچہ پیدا ہوگا تجھے طلاق ہے نا، تو پہلے بچے پر تو اس کو طلاق ہو گئی. اور بیوی تو عدت کا اقرار نہیں کر رہی کہ نا کہ گزری ہے. اور بعض اوقات عدت کا بھی طویل ہو جاتی ہے، عورت کو طہارت زیادہ ہو جاتی ہے، تو طہارت کی زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے حیض شمار نہیں ہوتی نا، یا اس کے پیٹ میں مثلا بچہ ہوا. الولد الثانی رجع، دوسرا بچہ جو ہے رجعت تصور ہوگا. وقت الثالث، پھر تیسرا. لأن اذا جاءت بالولد الاول، جب اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا قا طلاق و تعلیق کی وجہ سے طلاق ہو گئی. وصرت معتدہ، بھی عدت گزارنے لگی. جب عدت گزار رہی تھی کہ نہیں رہتی کہ گزری ہے. وبالثانی صار مراجعا لما بینہ، پہلے بھی بین ہوا کہ دوسرے بچے سے اب وہ رجوع کرنے والا سمجھا جائے گا کہ شاید اس نے عدت میں رجوع کیا ہو. کنو یجعل العلوق، یہاں پر جولو کی بیوتی حادث فی العدہ، کہ عدت میں نئی وتی سے شمار ہوگا. ویقع طلاق الثانی بولادت الولد الثانی، جب دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو دوسری طلاق بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کلما، لأن الیمین موقودۃ، کیا پر قسم کیا ہے منعقد بکلمۃ کلما، کلما کے لفظ سے.
اور جب اس میں تکرار بار بار آتا ہے نا شرط میں تو جزا میں بھی تکرار ہوگا. وجبت العدہ عدت بھی واجب ہوگا. بالولد الثالث سارا مراجعن تیسرے بچے سے پھر کیا ہوگا رجوع کرنے والے لما ذکرنا ہوتا کہ طلقۃ الثالثہ پھر تیسرے طلاق اس وقت پڑ جائے گی بولادت الثالث جب تیسرا بچہ پیدا ہو جائے. وجبت العدہ بالاقراء پھر اس کے بعد جو عدت گزارے گی نا وہ حیض سے ہوگی. لأن حامل من ذوات الحیض کی ذوات الحیض خاتون ہے اس کی عدت کیا ہوگی خیز ہوگی حین وقع طلاق جب طلاق پڑ جائے. اب آگے ایک مسئلہ ذکر کر رہے کہ طلاق اگر پڑ جائے رجعی طلاق ہو تو اس وقت خاتون کے لیے جائز ہے کہ بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر اس کو رجوع کر سکے. اگر کیا ہو طلاق بائن ہونا تو صورت میں یہ باتیں جائز نہیں ہوگی. کہہ رہے والمطلقۃ الرجیہ وہ خاتون جس کو طلاق رجعی پڑ گئی ہو تتشوف و تتزین اس کے لیے جائز ہے کہ شوہر کے لیے بنا سنگار کرے. لنا حلال للزوج وہ نکاح کی بغیر حلال ہے. اس دن نکاح قائم بینہما نکاح تو ابھی تک قائم ہے. ثم رجعت مستحبۃ رجوع کرنا بھی مستحب و تزین حامل علیہا بنا سنگار اس کے لیے زیادہ ابارنے والے پیکن مشروع جائز رہے گا. مگر یہ بہتر بات ہے کہ وہ استحب للزوج اللہ يدخل علیہا کہ اچانک اس پر داخل نہ ہو حتی یؤذنہا او یسمع حفقا علیہ کہ اس سے اجازت لے آتے وقت کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں تاکہ بیوی سائڈ پہ ہو جائے یا اس کو چپل جوتی کی آواز سنائے آہٹ سنائے کہ وہ سائڈ پہ ہو. معنی ظلم تکن من قصد المراجعہ یہ اس وقت بہتر ہے نا کہ جب وہ رجوع کرنا نہ چاہے لأنہ ربما تکون مجرد بعض اوقات وہ ایسی رہتی ہیں فیقو بصر الموزن کسی جگہ پر نظر پڑ سکتی ہے یسیر بھی مراجن جس سے رجوع کرنے والا بن جائے شہوت وغیرہ اگر سم تعلق اور پھر طلاق دے گا. ادھر تو عدت گزر رہی نا عدت میں پھر کیا کرے گا رجوع کرنے کی وجہ سے پھر طلاق دے گا تو فتطول علیہ العدہ عدت لمبی ہو جائے گی. ہاں اگر کیا ہو رجوع کا ارادہ ہو تو پھر آواز وغیرہ سنانے کی ضرورت نہیں. آگے کہہ رہے جب طلاق رجعی دے چکا بین میں تو اسی بھی اجنبی بنتی ہے. طلاق رجعی میں بھی ولی سے لو سافر بھی سفر پر نہیں لے جا سکتا. حتی شدال رجعت پہلے رجعت پر گواہ بنا دے تاکہ لوگ یہ خیال نہ کرے کہ ایک آدمی ہے اس نے تو طلاق دی پھر سفر میں لے جا رہے اس کو لوگوں کو پہلے واضح کرے کہ میں رجوع کر چکا ہوں. وقال زبرم اللہ فرماتے لو ذالک لقیام النکاح ہے کہ نکاح تو اسی بھی قائم کر سکتے ولہذا لو یخشاہا عندنا وتی بھی کر سکتے. ولا نقول تعالی ہمارے لیے قول ہے کہ ولا تخرجوهن من بیوتهن گھروں سے نہ نکالو اس حالت میں. ولأن تراخی عمل المبتل یہاں پر طلاق تو مبتل ہے نا مگر اس کا عمل متراخی ہو چکا ہے لحاجته للمراجعہ ممکن ہے کہ اس کو حاجت و رجوع کی. فإذا لم يراجعها جب رجوع نہ کر چکا حتی انقضت المدت مدت گزر گئی ظہرا تو پتہ چل گیا نو لا حاجت اس کو رجوع کی حاجت نہیں ہے فتبین تو اس لیے جدا ہو جائے گی. یا فتبین ان المبتل عمل عمله من وقت وجوده تو پتہ چل گیا کہ مبتل نے یعنی طلاق نے اپنا عمل کر دکھایا. ولہذا تحتسب الاقراء من العدہ اس لیے وہ حیض کو شمار کرے گی. فلم یملک الزوج الاخراج اس لیے خاوند اس کو سفر پر نہیں لے جا سکتا. الا شدہ علی رجعتها ہاں اگر رجوع کے لیے گواہ بنا دے تو صحیح کا پتہ تو لے عدت ختم ہو جائے گی. تقرر ملک الزوج خاوند کی ملکیت پھر پختہ ہو جائے گی. وقول یا پریکا کی خطی شدہ لرجت مانا الاستحباب علی ما قدمنا یہ بھی مستحب ہے کہ گواہ بنا دے فرض واجب نہیں ہے. آگے کرے و طلاق الرجعی طلاق رجعی لا يحرم الوتی وتی کو حرام نہیں کرتی. وقال شفر ملا فرمت يحرم ہوئی وتی کو حرام کرتی طلاق لأن الزوجیت زائلۃ زوجیت اب ختم ہو چکی ہے لوجود القاطع طلاق قاطع موجود ہے نہ کٹنے والا یہ کاٹنے والے و طلاق ولا نام کہتے نہیں ان قائمۃ اب تک زوجیت قائم حتی عمل کا مراجعہ تھا کیونکہ خاوند رجوع بھی کر سکتے من غیر رضا بیوی کی رضامندی کے بغیر. لأن حق الرجعت ثبت نظرا للزوج رجوع کا جو حق اللہ نے دیا ہے نا یہ شوہر کی شفقت وغیرہ اور نظر اور لحاظ خیال مراعات کے لیے يمكن هو التدارک
تاکہ اس کے لیے تلافی تدارک ممکن ہو عند اعتراض الندم، جب اس کو پشیمانی لائق ہو جائے۔ وهذا المعنی، یہ جو معنی ہے، یوجب استبداد به، اسی لیے تو یہ زوجیت کو کیا کرتے، مستقل رکھتا ہے، دائم رکھتے۔ وذلك یؤذن، تو یہ اس کی پتہ دے رہے بکون استدامت، ان کی ملکیت کو باقی رکھتا ہے، لا انشان، سرے سے پیدا نہیں کرتا۔ اس دلیل و نافی کہ جو اس کی دلیل ہوئی تو اس کی منافی ہے کہ اگر رجعت کو آپ انشاء نکاح کا ہے پھر تو کیا ہے، وہ رضی نہیں ہوگی ان باتوں پر، منافی چیز ہے۔ والقاطع، اور طلاق جو قاطع ہے نکاح کے لیے، اخر یا اخر عمله الى مدت، اس کے عمل کو کچھ مدت تک پیچھے کر دیا گیا، اجماعا و نظر له على ما تقدم، پہلے بھی گزر چکا، شوہر کی رعایت کے لیے۔